اسماعیل بخاری صاحب جو ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. امام بخاری صاحب بخاری شریف کے لکھنے والے کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کی بے ایمانی اور اہل بیت سے بغض انتہا ہے. اہل بیت سے بغض کی انتہا. انہیں اہل بیت سے اتنا بغض کیوں تھا وہ ہم نہیں جانتے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے آپ بخاری کی تعریف سن لیں کہ اہل سنت میں امام بخاری کی اس تصنیف کو، اس کتاب کو کیا رتبہ دیا گیا. اہل سنت کے علماء نے یہاں تک بھی اسے مقام دیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ بخاری قرآن کی ہمسر ہے. بخاری شریف جو ہے وہ قرآن کی ہمسر کتاب ہے، اس کے برابر میں. اگر زمانہ طاعون میں بیماری، پلیگ، زمانہ طاعون میں اس کی تلاوت کی جائے تو وبا کا اثر نہ ہو سکے گا. اور اگر کسی خاص غرض سے پڑھی جائے، یعنی کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، دعا قبول کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ مدعا حاصل ہوگا. بخاری پڑھنی چاہیے. مصیبت میں پڑھی جائے تو نجات حاصل ہوگی، کشتی میں پڑھی جائے تو خوف ہلاکت سے اطمینان و سکون نصیب ہوگا. اتنا مقام ہے. اب اس بخاری کے اندر ایسے ایسے افراد سے روایتیں لی گئی کہ جو کھلم کھلے اہل بیت کے دشمن تھے. ضعیف ترین راوی، مولا کے دشمنوں سے بھی اس کتاب میں روایت لی گئی، اور اس روایت کو صحیح کہا گیا، حسن کا درجہ دیا گیا. اور سب سے بڑی بے ایمانی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑی بے ایمانی کہ جس کتاب میں مولا کے دشمنوں سے بھی روایتیں لی گئی، اس کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی نہیں لی گئی. بخاری کی بے ایمانی دیکھو. ہماری ذاتی کسی سے دشمنی نہیں، لیکن اتنی بات ہم صاف بتا دینا چاہتے ہیں اس منبر رسول سے کہ جو اہل بیت کا نہیں پھر وہ ہمارا نہیں. جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ امت کا کیا بھلا کرے گا؟ وہ امت کو کیا ہدایت دے گا جو اہل بیت سے ہدایت نہیں لیتا؟ ایک روایت بھی اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں لی. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جو مشہور زمانہ حدیث جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کون سی حدیث؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ حدیث کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس نے یہ نہ سنی ہو، جس کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب راوی ہوں. 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب راوی ہوں. یہ حدیث کو بخاری صاحب نے کتاب میں جگہ ہی نہیں دی. مروان سے روایت ہے. مروان جیسا خبیث قسم کا، نیچ قسم کا انسان، اس سے روایت ہے بخاری میں، لیکن فرزند رسول سے روایت نہیں. یہاں پہ بہت سارے نام ہیں، بس میں ایک تبرکن میں آپ کو بتا دوں کہ کس قسم کے لعین انسان سے بخاری صاحب نے روایت نقل کی ہوئی ہے. ایک مردود تھا عمران بن حان. یہ جو ہے ہجری 84 میں مرا، اور یہ کھلم کھلا دشمن علی تھا. اتنا کھلا دشمن تھا مولا علی کا کہ وہ جو ملعون تھا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے مولا کو ضرب لگائی، جس نے مولا پہ وار کیا، اس ابن ملجم کے تعلق سے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ کیا کہنا اس متقی کی ضربت کا. ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم کے جس نے مولا پہ وار کیا، یہ اس ملعون کے بارے میں کہتا ہے کہ کیا کہنا اس متقی کی ضربت کا جس کا مقصد صرف رضائے پروردگار تھا. استغفر اللہ. یہ وہ مردود تھا کہ جس نے لکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا جو مقصد تھا وہ صرف اللہ کی خوشنودی پانا تھا. اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مولا پہ وار کیا. نعوذ باللہ. اس قسم کے لانتیوں سے بخاری صاحب نے روایت لے کے اسے حسن کا درجہ دیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ایک روایت بھی نہیں لی. اس کے بعد ایک اور ابو الاحمر ہے. یہ 136 ہجری میں مرا. یہ وہ ہے کہ جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخلص صحابیوں کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ لوگ ابو تراب کی محبت میں اس طرح گمراہ ہو گئے ہیں جس طرح یہودی گمراہ ہو گئے تھے. جس نے مولا کے عاشقوں کے تعلق سے ایسی بات کہی
بخاری صاحب نے اسے اپنی کتاب میں حسن کا درجہ دیا. جو مولا کے چاہنے والوں کو یہودیوں کی مثال سمجھتا تھا, یہودیوں کی مثل سمجھتا تھا. اور ایک اور جس نے حد کر دی, حزین بن عثمان, یہ 163 ہجری میں مرا. یہ شخص مولا علی کی دشمنی میں مشہور تھا, یہ چھپا نہیں تھا. اور یہ میں نے یہ جو 2-3 نام ابھی بتایا یہ مشہور تھے, یہ چھپے نہیں تھے. یہ شاعر تھے اور شاعریاں لکھتے تھے مولا کے خلاف کھلم کھلی. یہ دیکھیں کیا کہتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جس علی نے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا, میں اسے کیوں دوست رکھ سکتا ہوں, میں اسے محبت کیسے رکھ سکتا ہوں, لہٰذا تمہیں تمہارا علی مبارک. اور یہ کہتا ہے کہ اسے اس کا معاویہ مبارک. اس قسم کے لوگوں کو بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں صحیح کا درجہ دیا. یہ ہیں بخاری صاحب, اسماعیل بخاری صاحب, جن کی مشہور ترین کتاب, جسے میں نے شروع میں اس لیے اس بخاری کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے بے ایمان تھے یہ لوگ. اس کتاب کو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین مانا جاتا ہے کہ جس میں دشمنان علی سے روایتیں لی گئی. اب مولا امام صادق علیہ السلام آپ فرزند رسول ہیں, وارث علم رسول ہیں. جو چیز اس گھرانے سے ملے گی وہ کہیں اور سے ملنا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن کا وارث انہیں بنایا. قرآن کا علم جاننا چاہتے ہو اہل بیت سے لو, حدیث کی صحیح جانکاری چاہتے ہو اہل بیت سے لو. لیکن ان جناب نے اہل بیت سے کچھ بھی لینا پسند ہی نہیں کیا. جہاں من کن تو مولا کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ اصحاب گواہ ہو, وہ روایت کو, اس حدیث کو جناب اپنی کتاب میں جگہ ہی نہیں دیتے. بغض کی انتہا سمجھ سکتے ہو کہ انہیں کس حد تک اہل بیت سے بغض ہوگا. انہوں نے جھوٹوں, مکاروں, مردودوں, لانتیوں, خناسوں, خبیثوں سے, اہل بیت کے دشمنوں تک سے روایت لے کے ان روایتوں کو حسن کا درجہ دیا. لیکن امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت لینا, ایک حدیث لینا انہیں گوارا نہ ہوا. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنہوں نے کئی حکومتوں کو بدلتے دیکھا, کئی حکومتوں کے ظلم آپ نے برداشت کیے. 10 حاکم بنو امیہ کے آپ کے زمانے میں تھے, 2 حاکم بنو عباس کے آپ کے زمانے میں تھے. میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں, بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا.